السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا پیارا اور بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس میں جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کریں اور دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یہ دعا کا ورد جو ہے دن اور رات ہونا چاہیے، اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے مسند احمد میں یہ دیکھیے رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا برکت کا ہوتا ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہوتا ہے وہ آگ سے خلاصی کا ہوتا ہے، یعنی آگ سے آزادی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور ایک بہت ہی زیادہ مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام جب منبر رسول پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین، تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی پہلے تو ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا آپ کو، اور آپ نے آمین کہا، تو اس پر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مبارک مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروا لے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، اپنی زکوٰۃ کو نکال کے، ان سب چیزوں کے ذریعے اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کے ذریعے، نرمی کے ذریعے، ہمدردی کے ذریعے، تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے، تو اس پر میں نے آمین کہا۔ تو سوچئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا یہ ہماری ہلاکت و بربادی کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور لوگوں کے جو ہے درد کو، دکھ کو بانٹیں۔ اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ کے اوپر جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ کے دینے میں تاخیر کرتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، تو اس کے لیے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ وہ لوگ کی جو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی سونا اور چاندی کی جو زکوٰۃ ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، غریب اور یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان سب کو اگر ہم دیں گے تو اللہ کے راستے میں ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اتنی بڑی جو ہے وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ان کے پر فرض ہے اس کے باوجود وہ نہیں ادا نہیں کرتے۔ تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ جو ہے اگر ہم کسی کو بھی دیں گے تو ادا ہو جائے گی؟ تو اگر ہم کسی کو بھی زکوٰۃ ادا دیتے ہیں تو اس کے ادا کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے زکوٰۃ کا بہترین مصرف، زکوٰۃ صحیح طریقے سے جو ادا ہو جاتی ہے وہ صرف اور صرف مدارس ہے، کیونکہ وہاں پر غریب اور یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان کی ہم اگر مدد کرتے ہیں تو اس کے مستحق ہوتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جو مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے دین کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ یقین مانیے اس کو کہا گیا اسلامی کے قلعے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں مدارس، مدرسے جو اسلام کے قلعے ہیں، اگر مدارس ہیں تو ہم ہیں، مدارس نہیں تو ہم نہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے سامنے مثال موجود ہے سکوت غرناطہ، اندلس میں ہمارے مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، لیکن وہاں کی حکومت نے علماء سے، مدارس سے لوگوں کا جو ہے عوام کا جو ہے جوڑ تھا وہ ختم کر دیا، کاٹ دیا، تو وہاں کے لوگ خود بخود مرتد ہو گئے، اور وہاں کے لوگوں کو پھر جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہاں سے کھدیڑ دیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، یہ سب ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی جو سزا ہے اس کے بارے میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 35 میں فرمایا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، جس دن جہنم کی آگ کھولائی جائے گی، فتکوی بہا جباہہم، پھر اس آگ کے ذریعے ان لوگوں کی جو زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتے تھے پیشانی کو داغا جائے گا، پیشانی کو داغا جائے گا۔ تو یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، اور ان کے بازو کو بھی داغا جائے گا۔ بازو کو کیوں داغا جائے گا؟ کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے تھے، جہاں پر دینا ہوتا تھا وہاں پر نہیں دیتے تھے، ان کے بازو کو بھی داغا جائے گا۔ وہ ظہورہم، اور ان کی پشت کو
یعنی ان کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے، اللہ کا ان کے اندر خوف اور ڈر نہیں تھا۔ تو اتنی زبردست وعید ہے کہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر فرما دیا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وظہورہم، پیٹھ کو بھی اور پیشانی کو بھی اور بازو کو بھی، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ داغیں گے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ داغیں گے۔ اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ خاص طور سے رمضان المبارک میں اپنا ایک بنا لیں متعین کہ ہم کو ہر سال اسی مہینے میں رمضان المبارک میں ہم جو ہے زکوٰۃ ادا کریں گے، تاکہ وہ یاد رکھنے کے لیے آسانی ہوگی، ہم زکوٰۃ کو ادا کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔